صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہ قسطیں جاری و ساری ہیں رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ جو امام نے ہمیں حقوق بیان کیے ہیں وہی ہم بیان آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اور ہم سب مل کر اس پر کوشش کریں کہ عمل کریں، اور جب عمل کریں گے تو کمال کی منزل کو ہم طے کریں گے. اس سے پہلے کئی حقوق بیان کیے جا چکے ہیں. جو پچھلا ایپیسوڈ تھا اس میں بیان کیا گیا تھا سائل کا حق کیا ہے، جو مانگنے والا ہے اس کا حق کیا ہے، جو آپ کے پاس آیا ہے سوال کرنے اس کا حق کیا ہے. آج بیان ہوگا، امام نے بیان کیا ہے کہ مسئول عنہ، یعنی جس سے ہم سوال کر رہے ہیں اس کا حق کیا ہے، کہ اس کے ساتھ ہمیں کیسے ہونا چاہیے، کیسے برتاؤ رکھنا چاہیے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا ہے. الامام نے معصومین نے کیا فرمایا، یا خداوند عالم کی نظر میں اس کی اہمیت کیا ہے، یا قرآن کیا اس کے بارے میں کہتا ہے، یا ان ساری چیزوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، آج انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا. امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق المسئول واما حق المسئول فحقه ان اعطى قبل منه ما آتا بالشکر له والمعرفہ بفضله وطلب وجه العذر في منعه واحسن به الظن. امام فرماتے ہیں کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے، جس سے طلب کیا جاتا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اگر اس نے کچھ دیا ہے تو اسے شکریہ کے ساتھ قبول کر لو. اسی لیے یعنی جو آپ کو دے رہا ہے، آپ نے کسی سے کچھ مانگا ہے، اس نے آپ کو پہلی بات تو مانگنے سے پہلے عطا کیا جائے، لیکن اگر آپ نے مانگا ہے اور اس نے کچھ دیا ہے تو آپ کیا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو. اس سے لینے کے بعد کیا کرو، شکریہ ادا کرو. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمت میں کیا کریں گے، اضافہ کریں گے. لہذا ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کام کریں جس سے ہمارے فائدے کا ہو، اور اس کی قدر کرو، اور اگر وہ کچھ نہ دے سکے تو اسے معاف کر دے. مثال کے طور پر کہ کوئی شخص ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی غریب ہے، کوئی حاجت مند ہے، گیا کسی شخص کے پاس، اور جانے کے بعد اس نے جو ہے کہا کہ بھائی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں کچھ دیا جائے، ہماری جو ہے ضرورت کو پورا کیا جائے، ہماری حاجت کو پورا کیا جائے. لیکن بیچارے کے پاس کچھ نہیں تھا، واقعاً کچھ نہیں تھا، اس نے نہیں دیا، تو اسے معاف کر دیجئے کہ چلیے کوئی بات نہیں، نہیں دیا، ہو سکتا ہے اس کے پاس نہ ہو، اس لیے ہم اس کے پاس گئے اور اس نے ہم کو نہیں دیا. امام کہتے ہیں اسے معاف کر دے، اور اس کے بارے میں حسن ظن رکھے، اور یہ جان لو کہ اگر منع کیا ہے تو اپنے ہی ضرر میں منع کیا ہے. مثلاً اگر اس کے پاس تھا اور اس نے منع کیا کہ ہم نہیں دیں گے، یا ہمارے پاس نہیں ہے، تو اپنا ہی ضرر کر رہا ہے، اپنا ہی نقصان کروا رہا ہے. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو مانگنے آتا ہے، چاہے بیچارہ فقیری کیوں نہ ہو، سوال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں معاف کر دو، جبکہ فقیر کو کیا ہے، فقیر کہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے معاف کیا ہے، معاف کر دیا، چلو جانے دو، ہٹاؤ، نہ ہوگا تمہارے پاس. لہذا اور اگر ہے اور منع کر دیا ہے تو امام کہہ رہے ہیں اس نے اپنے نقصان کیا ہے، اپنا کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا ہے، خواہ وہ ظالم ہی ہو، کیونکہ انسان ظالم ہے اور حق کو چھپانے والا ہے. امام فرماتے ہیں ان کان ظالما فان الانسان لظلول کفار. لہذا انسان ظالم ہے اور حق کو کیا کرتا ہے، چھپاتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے در پر آیا ہے، جو مانگنے کے لیے آیا ہے، ہم اسے معاف کرنے کی، اگر نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں موجود ہے تو معاف کر دیں، اور اگر ہے تو واقعاً اس کو دیں. اس سے کیا ہوگا، اس سے جو ہے آپ کے اہمیت کا اندازہ ہوگا، آپ کی ویلیو کا. کوئی آپ کی در پہ آیا نا، بڑی امید سے آتا ہے، اور اگر واقعاً امید سے ہے تو اس کی امید کو رائگاں نہ کریں.
اس کے بارے میں امام کیا فرماتے ہیں؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ طوبی لمن احسن الی العباد وتزود للمعاد. جو آپ دے رہے ہو نا، جو آپ دے رہے ہو یہ ضائع نہیں جائے گا، یہ برباد نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ امام فرماتے ہیں خوشا بحال، کتنا اچھا انسان ہے وہ، کتنا اچھا ہے کہ جو نیکی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ نیکی میں سبقت کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اور یہ نیکی کر تو رہا ہے، اور یہ نیکی جو ہے آخرت کے لیے ایک توشہ اختیار کر رہا ہے، ایک ذخیرہ جو ہے کر رہا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ارے کوئی بڑا کام تھوڑے کر دیا ہے، 2 روپیہ 4 روپیہ کسی کی مدد کر دی، چلے جانے دو، ہٹاؤ. نہیں، اس کو اہمیت کا اندازہ کریں. امام کہہ رہے ہیں کتنا خوش نصیب ہے جو یہ نیکی کر رہا ہے، جو یہ دے رہا ہے، جو حاجت کو پوری کر رہا ہے. یقیناً وہ انسان کیا کر رہا ہے؟ وہ انسان جو ہے پروردگار عالم کیا ہے، یعنی آخرت کے لیے توشہ آخرت اختیار کر رہا ہے. جب جیسے کہ انسان سفر پر جاتا ہے تو اپنے سارے چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے کہ سفر میں گرمی کا ہے تو گرمی میں اس کا سامان کیا ضرورت ہے وہ لے کے جاتا ہے، اگر سردی میں سفر کر رہا ہے تو سردی میں سامان لے کے جاتا ہے، اور جتنے دن کے لیے جاتا ہے تو اتنے دن کے لیے سفر کا سامان اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. یہ دنیا سفر ہے، یہ دنیا میں ہم جو چل رہے ہیں یہ سفر ہے. آج ہیں کل نہیں ہوں گے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے. کتنے دن رکتا ہے انسان؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال بہت زیادہ. خوشا نصیب ہے کہ وہ 100 سال کوئی رک جائے، ورنہ تو ابھی تو پتہ ہی نہیں، موت و حیات کا کوئی پتہ ہی نہیں کب آ جائے. اور وہ دائمی زندگی، اس دائمی زندگی کے لیے انسان جتنا ہو سکے ذخیرہ کر لے. لہذا برائے مہربانی ناظرین محترم وہ کام کرے جس سے ہمارا آخرت ہماری اچھی ہو، ہماری دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو. آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کرنا چاہیے، یعنی سامان اکٹھا کرنا چاہیے. نیکی کرنا ہے. نیکی کرنے کے سلسلے میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی طرف اگر چلے تو قرآن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. قرآن سب سے پہلے جو ہے بیان کرتا ہے نا، سورہ مائدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. کہ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی کیا کرو؟ مدد کرو. ہم مدد گناہوں کے سلسلے میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں، لیکن نیکی اور تقوی کے لیے، نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں، جانے کا ہم سے کیا لینا دینا، کوئی جائے تو نہ جائے تو نہیں. عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، جو آپ نیک کام کر رہے ہیں اس کے لیے دوسرے کو بھی آمادہ کریں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہی سب کیا ہے؟ یہ کام آنے والا ہے. مدد کرو، اور گناہ اور تعددی پر آپس میں تعاون یعنی آپس میں مدد نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اس کا عذاب بہت سخت ہے. لہذا جتنا نیک کام ہو سکے، جتنا نیک کام ہو سکے، کوئی حاجت کے لیے آیا ہے، نیک کام ہے، اس کو پورا کرو. بہت اہمیت ہے یہ ساری چیزوں کی، کیونکہ سورہ بقرہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ اپنے اموال کو راہ خدا میں رات میں دن میں خاموشی سے اور علی الاعلان خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے پیش پروردگار اجر ہے بھی دے ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن و ملال ہوگا. یعنی اس کی اہمیت بتا رہے ہیں. جو راہ خدا میں دے رہا ہے، جو دے رہا ہے، جو عطا کر رہا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو انفاق کر رہا ہے، دن میں کر رہا ہے، رات کے کر رہا ہے، علی اعلان کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ کے نزدیک اجر ہے. اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اجر ہے اس کا. اور اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ ہراساں ہے، نہ حزن ہے، نہ غم ہے، نہ ملال ہے. اب یہ سوچے، ہمیں اور آپ کو فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا رائے خدا میں عطا کیا، ہم نے کس کی مدد کی. اگر کوئی ہم سے ہمارے پاس مانگنے آیا یا اس نے نئی طلب کی، حاجت طلب کیا، پھر بھی کیا ہم نے اس کی مدد کی؟ ضرورت مند تھا تو نہیں آ گیا، نہیں کی. پھر ایک آیت سورہ لقمان میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. سورہ لقمان آیت نمبر 4 اور 5 ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. کون لوگ؟ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، یعنی عطا کر رہے ہیں، جو بھی ہے ان کے پاس زکوٰۃ نکال رہے ہیں، جو ضرورت مند ہے اس کو پہنچا رہے ہیں.
عزیزوں اللہ کے نزدیک احترام ہے، اہمیت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ہم جیسے نہیں کہ کوئی مانگنے آیا تو دیکھا کیا کہ جو پرس ہے پرس ہی بولیں گے، پاکٹ میں دیکھا ارے نہیں ہے پیسہ کیا کریں، اور جانتے نہیں ہو کیا ہے کیا نہیں کہاں رہتا ہے. اللہ بھی کہہ رہے ہے تم کو دیا بھی، سب کچھ کیا، تم کو چنا کہ تم اچھے بن جاؤ اس لیے میں نے اس کو بھیجا، لیکن تم نے تو کیا کیا؟ اگر ہے تو جھڑک دیا. نہیں، امام نے کہا اس سے معافی مانگ لو بھائی نہیں ہے، اور اگر ہے وہ منع کیا ہے تو امام نے یہی کہنا تو کہ اس کا ضرر ہے، اس کا نقصان ہے کہ جس نے منع کر دیا ہے. لہذا میرے عزیز، میرے دوستوں، میرے جوانوں، ناظرین محترم، اگر کوئی مانگنے آیا ہے اس کو عطا کرو، اس کو دیا جائے، اگر ہے تو دیا جائے، اور جو لینے آیا ہے اس کا حق کیا ہے وہ اس کا احترام کرے کہ اس نے اس کی حاجت کو کیا کیا ہے، پوری کیا ہے. اللہ اس کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے. اب آپ سوچیں ضرورت مند کی حاجت پوری کرنے والے اور ہوتے ہیں، اور جو لوگ معلوم ہے کہ اس کو جو ہے ضرورت نہیں ہے، اس کو وہ نہیں ہے، پھر بھی اس کو عطا کیا جائے، اس کو دیا جائے، وہ اور ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں فرشتوں کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، فرشتوں کو پینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی، لیکن در بطول پر آتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، کبھی مسکین بن کر آتے ہیں، کبھی اسیر بن کر آتے ہیں، کبھی یتیم بن کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد مانگتے ہیں. جبکہ کیا مولا کو نہیں معلوم، یا بیبی کو نہیں معلوم کہ یہ مانگنے والے کون ہیں، یہ کھانے والے ہیں یا نہیں کھانے والے ہیں؟ لیکن پھر جب انہوں نے مانگا اور انہوں نے عطا کیا تو پروردگار عالم نے اس کو رائگاں نہیں کیا کہ چلو جانے دو. رائگاں ہمارے یہاں ہوتا تو کہہ دیتے مطلب کوئی دروازے پر آیا اور آنے کے بعد کہہ دیتے دق الباب کیا کہ مولوی صاحب، ذکی صاحب، ہمیں کچھ پیسے کی ضرورت ہے. ہم نے کہا رے چلو ہٹو جانے دو، یا مثلاً ایک اتفاق سے ہم نے اس کو دے دیا، 150 دے دیا، جو بھی تھا ہمارے پاس اپنے حیثیت کے اعتبار سے. لوگ آ کر مذاق اڑانے لگے، کس کو دے دیا جی تم نے؟ ارے اس کے پاس تو پہلے سے موجود تھا، اس کو کیا ضرورت ہے؟ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر جو ہے جس ضرورت مند ہی کو دینا ہے. مثلا جو آپ کے دروازے پر آیا ہے آپ کو اس کو عطا کر دینا ہے. جب وہ کریں گے تو یقیناً پھر اللہ کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. کس کے؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، ورنہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. آپ جو کر رہے ہیں، آپ جو عطا کر رہے ہیں، آپ جو دے رہے ہیں، کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں، اللہ کی مرضی کے لیے کریں. جب ہم اللہ کی مرضی کے لیے کریں گے تو اللہ اس کا شکریہ، اللہ اس کا عوض دینے والا ہے. نہ اس کے شکریہ کا انتظار کرے، نہ اس کے جزا کا انتظار کرے کہ ہم کو یہ دے گا یا نہیں دے گا، یا ارے ہم کو شکریہ. بعض لوگ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ ہمارے یہاں یہی مشکل پر ہو جاتی ہے. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نے جس کے ساتھ نیکی کیا، ہم نے جس کو دیا ہے نا، اس سے یہ توقع کیا رکھتے ہیں جہاں ملے ہم کو سلام کرے، جہاں ملے ہم کو جو ہے ہمارا احترام کرے، ہمارے لیے کھڑا ہو جائے، یا مثلا اس نے شکریہ بھی نہیں بولے. بتائیے ہم نے اس کے ساتھ اتنا کیا، ایک زبان بولا بھی نہیں، کیا ہوا؟ آپ نے اس کے لیے کیا تھا، سلام کی خاطر کیا تھا، یا اس کے کس لیے کیا تھا؟ آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا. اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے. جب ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیں تو یقیناً اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا. جو بھی کام کریں ہم اللہ کی خاطر کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں. کسی کے ایک سلام کی توقع نہ رکھیں، کسی کے ایک شکریہ کی توقع نہ رکھیں. اہل بیت کے کام کو، اہل بیت کے فعل کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ وہ لوگ کس کو عطا کرتے ہیں؟ یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو. اور پھر ان کے الفاظ کو نقل کیا کہ وہ نہ کسی جزا کے متمنی ہیں اور نہ اس کے شکریہ کے متمنی. اللہ جو دے گا وہ دے گا، اللہ کی مرضی کی خاطر دے رہے ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دیا کہ 4 آدمی سے بتائے، ہم نے دیا تاکہ یہ ہم کو سلام کرے، ہم نے دیا تاکہ یہ ہم کو ہمارا شکریہ ادا کرے. آپ انصاف سے بتائیے یہ آپ کا یہ دینا اللہ کی راہ میں تھا، ہمارا یہ دینا اللہ کی راہ میں تھا، یا اس کے لیے تھا؟ اگر اس کے لیے تھا تو یقیناً اللہ کہے گا اس سے اجر لو، اور اگر اللہ کی خاطر ہوگا تو اللہ کہے گا میں اس کا اجر دینے والا ہوں. پھر اللہ ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائے گا. جہاں ہم سے اللہ راضی ہو گیا، خوشنود ہو گیا، سمجھ لیجئے ہمارا یقیناً
بیڑا پار ہے. اور اللہ یقین جان لیجیے معصوم کہتے ہیں کہ جو آپ یہ کر رہے ہو نا، دے رہے ہو، عطا کر رہے ہو، اللہ اس سے کم ترین چیز جو اس کے نزدیک ہے اس پر راضی ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. ہم نے کسی غریب کی مدد کی تو اللہ اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک ہم کو جنت نہ دے دے گا. اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو متمنی اس سے ہے کہ وہ سلام کرے، اس کو دیا ہے وہ احترام کرے. نہ، آپ اللہ کی خاطر دیجئے، جو کرنا ہے اللہ کے لیے کریے، امام کے لیے کریے، معصومین کے لیے کریے. یہ وقت آخری زمانہ ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. آج کس سے آپ ملاقات کر رہے ہیں، کس سے 2 گھنٹے بعد ملاقات کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے. کیا زمانے میں پھیل رہا ہے یہ دنیا. آخر زمانے کی نشانی یہی ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. کیا بھر نہیں رہی ہے؟ اب ہمیں بیدار نہیں ہونا ہے، ہمیں علامتیں نہیں گننی ہے، ہمیں اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے آمادہ کرنا ہے. کسی کو یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں کیسا کر رہا ہے، فلاں آمادہ ہے. نہیں، ہمیں خود اپنے نفس کا اپنے سے جواب دینا ہے. لہذا ہمیں جب جواب دینا ہے تو ہمیں اپنے نفس کو اچھا کرنا ہے اپنے امام کی خاطر. جو بھی کریں اپنے امام کی خاطر. عطا کر رہے ہیں تو امام کی خاطر، نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی خاطر، روزہ رکھ رہے ہیں تو امام کی خاطر، جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں سب امام اور خدا کی خاطر کریں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، بالخصوص جوانوں، کیونکہ آنے والے وقت انہی کے ہاتھوں میں ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو بھی فعل انجام دیں اپنے امام کے لیے انجام دیں، اپنے خدا کے لیے انجام دیں. جب ایسا کریں گے تو یقیناً ہمارا خدا راضی ہو جائے گا. جب خدا راضی ہو جائے گا تو پھر کسی چیز کی فکر نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.